وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادی ہیں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی، دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے، میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی. ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی، اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجوایا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا جی. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے. امامہ بنت
ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا ہے. حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت آ رہی ہوگی. رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی، کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا. وہ خیر واپس کر دیا، اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے. باقی یہ جو قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا. اللہ کی تائید میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا. اور یہاں پہ بھی حضرت ختیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، تو باقی آیات اسپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا تو ہے ہی غم ہے سر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ نے تو آزمانا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ ڈالتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا. یہ اسپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے حوالے سے ہے، دنیا کے حوالے سے نہیں. اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اللہ کے لیے غم ہے وہ تو رہتا ہے، اس سے کوئی بندہ یعنی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. باقی دنیاوی جو تکلیف ہے ان پہ صبر تو کرنا ہے. تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا. وفات کے بعد بھی حضرت ختیجہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا. یہی حال ابو طالب کے لیے تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو بہت ہائی لائٹ اس حوالے سے کیا جائے. میں نے تو ایمان ابی طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں. ہمارے لیے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مشکل اور پریشانی میں ان کے لیے حمایت کا معاملہ کیا ہے. اس کا احسان تو پوری امت کے اوپر ہے سر. تو چاہے ابو طالب ہوں چاہے سیدہ ختیجہ ہوں سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم تو ان کے لیے محبت کا جذبے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کی نماز یہود و نصارہ بلکہ مشرکین مکہ کی نماز سے بھی ملتی جلتی ہے، تو کیا مسلمانوں کی نماز کافروں سے لی گئی ہے؟ کافروں سے نہیں لی گئی ہے. نماز تو یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی چل رہی تھی نا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کفار مکہ نے نماز جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیوں کے اوپر ہی صرف محمول کر دی ہے. لیکن اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ 7واں پارہ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو جو کرسچنز کے اندر بھی جو اہل علم لوگ تھے جو اللہ کی وحی کو پہچانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں زمین پہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو نماز کے جو بیسک پوسچر ہیں وہ اگلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعتوں میں بھی ملتے جلتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا، کرسچنز کی نماز، یہودیوں کی نماز، کرسچن تو اتنے پریکٹسنگ نہیں رہے ہیں لیکن جو یروشلم میں یہودی ہیں وہ ابھی بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں
اور رفع الیدین بھی کرتے ہیں سر، تو اسی پہ نہ کرو، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، لیکن ذرا سجدہ ان کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جتنے مفسرین ہیں نا، یہ ٹھوڑیوں کے بال گر جانے کا نا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اب وہ کہتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گرنے سے مراد یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو ٹھوڑی پہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ماتھے پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، اس میں نے جب ان کی نماز سرچ کی ہے نا، تو میں نے ان کا سجدہ دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ یوں ایسے لمبے کر دیتے ہیں اور تھوڑی یوں زمین پہ رکھتے ہیں، وہ اس سٹائل میں سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی جو سٹیٹمنٹ ہمارے بزرگوں نے اس وقت ویریفائی نہیں کی تھی، وہ آج ویڈیوز میں ویریفائی ہو رہی ہے کہ ان کا سجدے کا سٹائل یہ تھا۔ تو کچھ نماز یعنی اگلی شریعتوں کے اندر یعنی بیسک سٹرکچر تو وہ چل رہی تھی، کچھ امپرومنٹس آئی ہیں، وہ امپرومنٹ تو ہماری اپنی نماز میں بھی آئی ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے رکوع کے اندر تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان یوں جوڑ کے رکھتے تھے، بعد میں حکم فرمایا کہ گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس طریقے سے بعض اصحاب کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ وہ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں یوں سلام کیا کرتے تھے، وہ جو رفع الیدین پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو کئی ایک چیزیں جو اس میں بھی ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگلی شریعتوں کی جو نمازیں چل رہی تھی وہ اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے نا، قرآن پاک میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سورہ آل عمران میں آتا ہے وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دونوں ہی نام ہے۔ اس کی آج کل پریکٹیکل مثال یہ ممبئی اور بمبئی ہے، اس میں بھی میم اور با ہے، ممبئی بھی اسے کہتے ہیں اور بامبے بھی کہتے ہیں، اور بکہ اور مکہ اس میں میم اور با ہے، یہ دونوں ایک ہی شہر کے نام ہیں۔ تو عبادت تو ہو رہی تھی نا جب سے پہلے انسان دنیا میں موجود ہے، تو وہ عبادت ٹیمپرڈ فارم میں تھی، پھر نبی علیہ السلام نے اس میں جو غلطیاں تھیں وہ دور کی، تو وہ شریعت ابراہیمی چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ٹوٹی پوٹی فارم میں مشرکین عرب کے ہاں تو پائی جاتی تھی اپنے جد امجد کے طور پہ سے ہی، یہود و نصارہ تو چلے ان کو پیغمبر مانتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں، اور یہ کہہ کے کہ سب کو معلوم ہے انڈورس کر دیا کہ مشرکین عرب جن مہینوں میں حج کر رہے ہیں نا یہی مہینے حج کے ہیں۔ مہینے اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دور سے آنا ہوتا تھا تو احرام تو پہلے باندھنا پڑتا ہے نا، تو لوگ رمضان کے بعد ہی نکل پڑتے تھے حج کے لیے، تو رمضان کے بعد کے جو کنزیکٹیو مہینے ہیں نا، 3 شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے مانے جاتے تھے۔ باقی وہ حج کی جو ایکٹیویٹیز جو ہونی ہے یوم عرفہ کی یا مزدلفہ کی یا عرفات کی، وہ تو انہی دنوں میں ہوتی تھی، لیکن یہ سارے مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے، یعنی جو آلریڈی ٹیمپرڈ فارم میں شریعت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ بھی مشرکین عرب کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے صفا مروہ پہ بت بنائے ہوئے تھے، اور جب مسلمان، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ مشرکین عرب کی ٹرینڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بھئی مشرکین عرب کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، کچھ چیزیں ٹھیک، یہی ہم کہتے ہیں سر بریلویوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، دیوبندیوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل حدیث کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل تشیع کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے۔ تو آپ غلط باتوں کو چھوڑیں، صحیح باتوں کو لیا کریں، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے صحیح باتیں اپنے لیے لیے ہوتی ہیں صرف، وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اہل حدیث توحید کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی جو ہے وہ میلاد اور عشق رسول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی جو عظمت صحابہ کو، اور شیعہ جو ہیں وہ محبت اہل بیت کو، اور باقی ساری چیزیں انہوں نے پس پش ڈالی ہوئی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو یہ نماز تھی پہلے، اسی لیے غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، میں اس کو یعنی میں غامدی صاحب سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور بڑے سنگین نوعیت کا، اس کے باوجود یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت قرآن پر مقدم ہے۔ مقدم سے مراد یہ نہیں کہ سنت قرآن سے افضل ہے، مقدم سے پہلے ہے کہ سنت قرآن کے نزول سے پہلے کی موجود ہے، قرآن بعد میں آیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو یہ آیت تو بعد میں آئی ہے لیکن حج کے مہینے پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے، وہ سنت ابراہیمی چل رہی ہے۔ طواف کے چکر وہ لگاتے تھے، ساتھ ہی لگاتے تھے، لیکن ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے۔ وہ سیٹیاں اور ننگا طواف کرنا غلط تھا، لیکن طواف کعبہ ٹھیک تھا۔
اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک پتھر کا طواف ہو رہا ہے اور یہ بت پرستی ہے، یہ تو نہیں کہا۔ حجر اسود کی بھی رسپیکٹ موجود تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حجر اسود کا جب جھگڑا ہوا تھا تو کیا طے پایا تھا کہ صبح سب سے پہلے جو حرم مکہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا کیا؟ آپ فرمایا چادر بچھاؤ اور سارے ایک ایک کونا پکڑو، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ تو حجر اسود کو جنتی پتھر کے طور پر مشرکین عرب کے لوگ بھی مانا کرتے تھے، قرآن سے پہلے سے ہی وہ ایک معاملات چل رہے تھے۔ اس طرح کی کئی چیزیں تھیں۔ تو نمازیں اگلی شریعتوں میں بھی تھیں، نبی علیہ السلام نے اس نماز کی صحیح فارم لوگوں کے سامنے رکھی، طواف کعبہ کی صحیح فارم رکھی، حج کی جو ایکٹیویٹی صحیح تھیں ان کو اسی طرح رکھا، جس میں غلطیاں آ چکی تھیں ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا، اور یہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اب پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب شریعت میں کوئی بدعت نہیں داخل ہوں گی، تو داخل ہوں گی۔ وہ تو آپ علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سنن نسائی میں آگے آتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی۔ تو یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ بدعات تو داخل ہوں گی لیکن بچنا ہے۔ لیکن ان بدعات کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ پیغمبر تو نہیں آئے گا، تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مجددین رکھ دی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو اس وقت کے بگاڑ کو دور کر کے دین کی تجدید کرے گا۔ آئے گا وہ ایج کے اوپر، جس طرح پہلی صدی اینڈ ہوئی ہے 100 ہجری میں، 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں ان کو آل امیہ نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی، 38 سال عمر تھی۔ یعنی آپ 38 سال سمجھیں لیونر ایئرز کے، کہ ہمارے عیسوی کے اعتبار سے تو 37 سال۔ میری عمر جو ہے الحمدللہ 41 سال کراس کر چکی ہے۔ مجھ سے 4 سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور آتی دنیا کے اوپر اپنے اثرات چھوڑ کے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد مانے جاتے ہیں، اور یہ سنی اور شیعہ دونوں ان کو مشترکہ طور پہ مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال پورے ہوئے تو جو خرابیاں اس وقت پیدا ہوئی تھی، اب وہ خرابیاں آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی ہیں۔ انہوں نے کون سی خرابیاں دور کی ہیں؟ آل امیہ نے جو کچھ کیا ہوا تھا، ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا سیدنا علی کے اوپر، وہ ختم کروایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں داخل کی اس کی جگہ۔ پھر آل امیہ نے جو لوگوں کا مال ہتھیایا ہوا تھا ان کے یعنی اولادوں کو بلا کے ان میں تقسیم کیا، حتیٰ کہ اس احتیاط میں گئے کہ باغے جو فدق والا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے آل فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ اگرچہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں رہتا تب بھی کوئی ایشو نہیں تھا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے رکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ بلیم بھی دور کر دیا، انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، کئی ریفارمز کی۔ تو یہ وہ پہلے مجدد اسلام کے، ایک بہت بڑا بگاڑ ہے۔ دوسری صدی میں آپ اس لیول کا اگر کوئی مجدد دیکھتے ہیں نا، بالکل صدی کے کنارے پہ آتا ہے وہ بندہ، یعنی وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے اس وقت، وہ امام شافعی ہیں، المتوفا 204 ہجری، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ، 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں، اور 204 میں فوت ہوئے ہیں، صرف 54 سال کی عمر میں۔ اس وقت کیا بگاڑ تھا کہ لوگوں نے تابعین کے اقوال کی بنیاد کے اوپر پوری فقہ مرتب کر لی تھی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، جس میں بڑی خرابیاں تھیں، احادیث سے متصادم تھیں۔ انہوں نے کرٹیکلی اس کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر فقہ کو مرتب کیا۔ یہ آپ کو پوری بحثیں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے نقل کی ہیں، میں نے مسئلہ نمبر 197 میں بتایا۔ یہ بہت بڑا تجدیدی کارنامہ تھا۔ تیسری صدی ہجری میں آپ کو بڑے تجدیدی کارناموں میں آپ یعنی امام بخاری، امام مسلم کو لے سکتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو ان کی صحت کے اعتبار سے جمع کیا، اور وہ ایسا کمال کیا انہوں نے کہ آج تک امت انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ امام شافعی کی کتابوں کے نام تو لوگوں کو نہیں پتا،
سوائے اہل علم کو پتہ ہے، لیکن بخاری مسلم ہمارے بچے بچے کو پتہ ہے۔ اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے۔ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ بھی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آپ کو بتانے ہیں، بس کہا اس طرح آئے گا۔ اب خیر 14ویں صدی میں تو بے شمار ہیں، بریلویوں کے مذہب بریلوی صاحب ہیں، دیوبندیوں کے شریف تھانوی صاحب ہیں، اور اہل حدیث کے جو ہیں وہ بن باز ہیں، سارے لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خدمات عالمی لیول کے اوپر ہوں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں یعنی پچھلی جو صدی ابھی یہ جسٹ گزری ہے، اب ظاہر 1440 ہے، اس میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ مجدد ہیں، کیونکہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہے۔ علمی اختلاف تو ہر بندے سے ہو سکتا ہے، امام مالک کا قول ہے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں 1979 میں فوت ہوئے ہیں، اور 1979 آلموسٹ بن رہی سی 1399 ہجری، 1400 پورا ہونے والا تھا، کیونکہ 1981 جو ہے وہ 1401 ہجری تھی، تو وہ بالکل ایج کے اوپر آئے۔ اسی طریقے سے آپ شیخ ناصر الدین البانی کو میں حدیث کی فیلڈ میں سمجھتا ہوں، جن کی پوری دنیا کے لیول کے اوپر خدمات ہیں، کہ وہ بھی ایک اس فیلڈ میں ان کا ایک مجددانہ کام تھا۔ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی ظاہر ہے کو حدیث کی کتاب تو لکھ کے آپ کے حوالے نہیں نہ کی، انہوں نے ایک خاص فیلڈ میں کہ حکومتی بگاڑ کو ٹھیک کیا۔ دوسری طرف امام زہری کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ حدیثوں کو کمپائل کیا جائے۔ ہر زمانے میں نہیں، اور ضروری نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اکیلے ہی مجدد تھے پہلی صدی کے۔ حدیث کی فیلڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو امام زہری بھی پہلی صدی کے مجدد بنتے ہیں، کہ انہوں نے امام زہری کی ذمہ داری لگائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے حدیثوں کو جمع کرنے کے اعتبار سے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ تو ایک سے زیادہ لوگ بھی مجدد ہو سکتے ہیں کہ ان کی وہ کنٹریبیوشنز ہوں گی۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں یہ چونکہ آج کل ایک فتنہ بھی مجددین کے حوالے سے اٹھا ہوا تھا کہ جی وہ نام بتانا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں، آپ نے وہ نام بتایا نہیں، آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو بندہ اٹھائے گا۔ نام بتا دیتے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، پھر تو امتحان ہی نہ رہتا سر، یہ امتحان اسی لیے باقی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں نام ایک ہی بندے کا بتایا جو مجدد کے طور پہ آئے گا، وہ ہے محمد بن عبداللہ المہدی، جو آخری مجدد ہوگا اسلام کا، خلیفۃ اللہ مہدی، اس کا نام بتایا ہے، باقیوں کو بس ایک جنرل ذکر کیا۔ باقی تو ہر بزرگ اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کو مجدد کہتے ہیں، چاہے ان کو گلی محلے کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، تو وہ انہی کو مجدد ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک فرقے کے، دوسرے والے تو کہتے ہیں بہت بڑا گستاخ تھا، بہت بڑا مشرک تھا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مجددین ہیں نا، اپنے دور میں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا۔ امام بخاری کی موت کس طرح ہوئی ہے، یعنی اینڈ پہ وہ کہیں پہ بھی جاتے تھے، ان کے شہر میں داخلے پہ پابندی تھی، کیونکہ ان کے استاد وہ جو امام زولی تھا اس نے فتنہ کھڑا کر دیا، وہ خلق قرآن کے مسئلے میں وہ غلو کرتا تھا، اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، اسی زولی سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں دی ہیں۔ سر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، میں بھی یہ اللہ کے فضل سے آج کے دور میں یہ والا حوصلہ میرے اندر بھی ہے کہ جو مجھے مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں انہی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور جب کوئی علمی خدمت آتی ہے میں ان کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ میں نے بزرگوں سے سیکھے، آپ کے بزرگوں سے نہیں سر، اسلام کے بزرگوں سے، کہ آپ علمی قدر کریں لوگوں کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی جو کنٹریبیوشن ہے آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اسلام کے رشتے میں لوگوں سے محبت کریں، فرقے کے رشتے میں نہیں، فرقوں پہ جائیں گے تو سر پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا، پھر سب ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ، رسول، قرآن، آخرت، ختم نبوت چاہیے، تو اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ جب تک کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا، آپ کے سارے بزرگوں کا بھی انکار کر دے، اسلام سے نہیں وہ نکلے گا۔ زیادہ زیادہ آپ اسے گمراہ کہہ لیں گے، وہ بھی آپ کے ذوم میں ہو سکتا ہے، آپ گمراہ ہوں وہ ٹھیک ہو، اسلام سے بل وہ نہیں نکلے، ٹھیک ہوگا جی۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں دعویٰ ہے کہ تورات سے اونٹ نہ کھانے کی دلیل پیش کرو، جبکہ دوسری طرف اگر آج ہم تورات کا مطالعہ کریں تو اس میں اونٹ کی حرمت کا بھی ذکر موجود ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے اس طرح؟ یہ تضاد اس لیے ہے کہ ظاہر تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تحریف صرف نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک نہیں تھی، اس کے بعد بھی تحریف ہوئی ہے، کیونکہ جب ایک بار دروازہ کھلتا ہے نا تو وہ پھر چلتا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ قرآن پاک جس تثلیث کی بات کرتا ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟
اللہ، عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم. گاڈ دا ہولی فادر یعنی اللہ، گاڈ دا ہولی سن عیسیٰ علیہ السلام، اور گاڈ دا ہولی مدر مریم. لیکن آج کے آپ عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ حضرت مریم کو نہیں مانتے. وہ کس کو مانتے ہیں؟ ہولی گوسٹ کو، جبرائیل علیہ السلام کو. لیکن قرآن پاک جس تثلیث کا ذکر کر رہا ہے، جو آج ہم نے سورۃ المائدہ کی آخری آیات بھی کور کی کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو الہ مان لیں، تو آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ الہ مانتے ہیں، آج کے عیسائی تو ان کو الہ نہیں مانتے. تو وہ آج کے عیسائی ہیں نا، اس زمانے میں یہ چیزیں موجود تھیں. جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جہاں پہ دین اتنا محفوظ شکل میں ہے، اس کے باوجود کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. جبکہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، جہاں کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ بھی آپ چینج ایکسپیکٹ تو کریں گے نا. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ جو سورہ آل عمران کے اندر ذکر موجود ہے نا، پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی طرف انہوں نے کوشچن میں اشارہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا جو مسلمانوں کے ہاں یعنی رائج ہے یہ حلال تھا بنی اسرائیل کے ہاں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے وہ جو اسرائیل علیہ السلام نے یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کہتے ہیں ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو. اسرائیل کے نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کا تو مطلب ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چیزیں حلال تھی سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام نے اپنے اوپر خود جو چیزیں ان کو ناپسند تھیں وہ بنی اسرائیل میں بھی اس طریقے سے ناپسندیدگی کرتے 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 وہ حرام ہی بن گئی. ٹھیک ہے، تو من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی فرمائیے کہ تورات لے کے آؤ، فتلوہا، اور اس میں سے تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. اس میں اونٹ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کا ذکر ہے کہ وہ یعنی یہودیوں کے یہاں حرام مانا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی حرمت کی دلیل تورات میں موجود نہیں ہے. لیکن آج کی جو تورات ہے اس میں آپ احبار چیپٹر پڑھ لیں، استثناء چیپٹر پڑھ لیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپرڈ فارم میں. تو باقی سورۃ الانعام اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹیل ملے گی، سورہ نساء کے اندر بھی، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کے اوپر شریعت تنگ کرتے ہوئے کئی حلال چیزیں بھی حرام کر دی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا. اور دوسرا، پیغمبروں کی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر ماننے والوں نے غلو کر کے کئی حلال چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا لیا. جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے کے اوپر میرے کلپ بھی آ چکے، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. فقہ حنفی کی جو بنیادی فقہ کی کتابیں ہیں، جو واقعی کتابیں ہیں فقہ کی، شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. لیکن میں نے بتایا تھا، میرا کلپ چڑھا ہوا ہے گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کے اوپر آپ دیکھ لیں، گھوڑا، انڈا، مرغی اور بھینس بھی ہے اس کے بارے میں. تو آپ دیکھیں گے کہ بارِ شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں بھی، کہ ہے تو حلال ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے. حلال ہے لیکن مکروہ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ بکری کی بھی نا جی 7 چیزیں مکروہ ہیں، تبرانی میں روایت ہے. سر وہ تبرانی میں جو روایت ہے نا اور بئی حکیم ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اس میں کذاب راوی گڑی ہوئی ہے، جس میں وہ آنکھیں ہیں، اوجڑی ہے اور اس طریقے سے باقی چیزیں وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے گھڑی ہوئی روایت ہے. تو اوجڑی کھا رہا کون ہوتا ہے؟ یہی لوگ ہی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں حرام نہیں مکروہ ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے ہیں. بھائی شریعت کی ٹرم میں مکروہ جب آپ بولتے ہیں نا فقہ کی ٹرم میں، تو اس سے مراد حرام ہی ہوتا ہے. وہ مکروہ تحریمی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہو وہ حرام ہے، اور جو فقہی طور پر اجتہاداً ثابت کی جائے وہ مکروہ تحریمی ہے. جیسے سگریٹ کے لیے کہتے ہیں، وہ حرام ہی لے رہے ہوتے ہیں آپ، لیکن ذرا ایک تھوڑا سا لفظ، تھوڑا سا لائٹر لفظ رکھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے طور پہ. تو اس طرح اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کئی مسلمان بھی ہوئے تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حلال ہی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی چیز حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا آپ پہ واجب ہے۔ خود نبی علیہ السلام کو کئی چیزیں ناپسند تھیں۔ یہاں پہ جناب وہ کدو پکا کے لاتے ہیں، اگر کوئی نہ کھائے کہتے ہیں جی یہ گستاخ رسول ہے۔ وہ بڑا واقعہ بنایا ہوا ہے جی قاضی ابو یوسف کا، کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شوربے والا کدو پکا ہوا ہوتا تھا نا، تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک انگلیوں سے اس کے کتیلے تلاش کر کر کے کھاتے تھے، تو اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی عقیدت تھی۔ ایک بندے کو کدو پسند نہیں ہے تو وہ گستاخ رسول کیسے ہو گیا؟ 295C کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے 295C، یہ قاضی ابو یوسف المتوفى 189 ہجری، جس کے بارے میں آج کل کلپ چڑھ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مجھے قاضی ابو یوسف کے بارے میں مجبور نہ کریں کہ میں آدھے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دوں۔ میرے بارے میں چڑھایا نا جیسے قاضی ابو یوسف کے ساتھ بڑی دشمنی کر رہا ہے، بڑے الزام لگا رہا ہے۔ سر ان کے بارے میں وہ چیزیں الزامات نہیں، ان کے حقائق کہ کس بڑے لیول کے انہوں نے جرم کیے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے، جو ہمارے یعنی محدثین نے نقل کیے ہیں۔ اگر میں نے وہ سند سے یہاں بیان کیے نا سر، آندہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار اس کو آپ بس مطلب اس کا ذکر ہی چھوڑ، میں اب اس لیول پہ آنا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ مجھے آپ وہاں تک لے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو میں صرف اپنے آڈینس تک کہہ رہا ہوں کہ ان کلپوں سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کلپ کا جب جواب آیا نا تو پھر ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بڑی بڑی چیزیں ہمیں پتہ ہیں ان کے بارے میں، اور صحیح سند سے، یہ نہیں ہے کہ جعلی واقعات۔ تو یہ قاضی ابو یوسف کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا مجھے تو وہ پسند نہیں ہے۔ تو اس میں کون سی ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات ہے؟ ہم میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کو نہیں پسند ہوگا۔ تو وہ اندر گئے تلوار نکال کے لے کے، اور ان کا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو کافر ہو گیا کیونکہ تو نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ سر یہ جب پرانے بزرگ کہانیاں لکھ کے گئے ہوں گے تو پھر ابن تیمیہ نے تو الصارم المسلول لکھنی ہے نا، اس میں اس نے بھی غلو کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا۔ تو اس لیے تو فیصل بورڈا پہ چڑھے ہوئے سارے کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں سر۔ اور اس کتاب کی وجہ سے جو پوری دنیا میں فتنہ کھڑا ہوا ہے نا، وہ اس کی ہیٹ آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کتاب کو، صرف میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں، کیونکہ آج بریلویوں سے پوچھیں وہ سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے قتل کے فتوے وہ لکھ کے گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ بار میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا، یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ۔ ویسے قاضی ابو یوسف جڑا ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ دے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوندی، کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے، نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ یہ توبہ نہیں مانتے، پتہ ہے نا آپ کو، نہیں مانتے وہ۔ تو قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ، تو اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ کی ڈاکٹرائن میں تو آپ یہ واقعہ بڑا فخریہ سناتے ہیں، لیکن آپ کے حساب سے تو قاضی ابو یوسف خود واجب القتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتد کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ چیف جسٹس بھی۔ سر پھر اسی تو انجینئرنگ ہی کریں گے نا، انجینئرنگ جو کہانیاں آپ کرائیں گے تو پھر ہم سے وہی باتیں لیں نا، یہ آپ نے رول بتائے ہوئے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں جی وہ، اور یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا، جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا۔ تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے، سینسٹیو ٹاپکس کو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا قتل کوئی نہیں ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے نا، عمار خان ناصر نے چڑھا دی ہوئی ہے، زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے نے۔ اور جب سلمان تحصیل والا ایشو ہوا تھا تو ان سے نجی محفل میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، اور وہ آڈیو لیک ہو گئی، چڑھ گئی، پھر ان کو آتماؤں پڑ گئے۔ یہی بات جب غامدی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے، تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو ہے ہی جاہل ہے، یہ تو منکرین حدیث ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس، تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے، اس کی تو شلوار نیچے ہے۔ او تو گل دا جواب دے، کہانی نہ کرا، یہ کو دعائے قنوت سنو۔
تیرے کو سنیے دعائے قنوت، تو بھی غلط پڑھے گا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے. دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. تے تو جڑا کہنا ہے ججا کولو سنو فلانے تو تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، تیرے بزرگاں بھی نہیں آندی دعائے قنوت، کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے. دعائے قنوت تو تینوں بھی کوئی نہیں آندی، تو کہانیاں کرانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر تو مجھے بتانے لگے کہ غامدی صاحب کا بیٹا وہاں پہ ڈسکشن کر رہا، تو وہ جس یعنی روسٹم پہ کھڑا تھا نا، اس کے پیچھے جو دیوار تھی نا، اس کے اوپر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. اور ایک تلوار والی جگہ دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے. تو کہتا ہے وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی، وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلا کاٹنے لگا کہ تو گستاخ رسول ہے. تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے. سر یہ رویے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں، جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام آ رہا ہے FATF میں. ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو روکیں، ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا. ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ رہی ہے، ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی یہ جیرن کر دیں گے. صحیح بات ہے، اجیرن کر دیں گے، حقیقت بات. تو یہ جناب بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ تو مجلس ہے نا، آپ کو پتہ ہے. تو مجلس میں تو پھر ڈیکورم میں باتیں نہیں ہوتی ہیں، علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ایک سوال کے جواب میں کئی ایک باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی جی. نیکسٹ کویشچن ہے کہ قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو اس میں احکام تبدیل کیوں ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ کے تحت بھی یہ ناسخ اور منسوخ والا معاملہ کچھ معیوب نہیں لگتا؟ بظاہر تو معیوب لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے قرآن کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے، اس کے اوپر اجماع امت ہے. یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت، اہل تشیع اور ان کے سارے آف شوٹس ایگری ہیں. ہاں اس کے اندر آگے اس بات پہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی آیت کو ناسخ مانے، دوسری کو منسوخ مانے، اور دوسرا کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے، یہ 2 الگ وقت کے احکام ہیں. اس طرح کے اختلافات تو ہیں. فی نفسی اس ڈاکٹرائن کے ساتھ سارے ایگری کرتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے. اس میں یعنی گھنٹوں اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈسکشن یعنی ایک عوام الناس کے لیول کی ڈسکشن نہیں ہے، ایک علمی ڈسکشن ہے. اس لیے میں یعنی اس میں اتنی باتیں کروں گا جو آپ کو ایک موٹی موٹی سمجھ آ سکیں. باقی جس کو علمی شوق ہے نا، تو وہ ناسخ و منسوخ کے اوپر شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جو ہمارے ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، انہوں نے لکھی تھی فارسی کے اندر، بعد میں عربی ٹرانسلیشن بھی ہوئی، ابھی اردو میں بھی پروفیسر رفیق صاحب نے، یہ احمد رفیق اختر صاحب نہیں، پروفیسر رفیق چودھری صاحب ہیں، یعنی وہ منکرین حدیث کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا تو آپ کو یہ کتاب کا PDF مل جائے گا. الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. اللہ کا بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر کے اصولوں کے حوالے سے. یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اصولوں کے حوالے سے ایسے حقائق کھولے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے میری اس حوالے سے. اور اس میں انہوں نے یعنی ڈیفائن کیا ہے، میں آپ کو بلو پرنٹ اس کتاب کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں نا جی، یہ 5 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. قرآن پاک کی اب کوئی آیت بھی 6,500 کے قریب ہے. یہ 6,666 والی بات غلط ہے، گن کے بھی دیکھ لیو، 6,666 نہیں بنتی ہیں، آلموسٹ 6,500 ہے. تو اس میں سے کوئی بھی آپ آیت اٹھائیں نا، وہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گی. پہلی کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے علم الاحکام، یعنی قرآن پاک کی وہ آیت احکام سے ریلیٹڈ ہوگی. ظاہر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طریقے سے شریعت کے احکام ذکر ہیں، تو وہ سارے علم الاحکام کی کیٹیگری میں فال کرے گی. دوسری کیٹیگری انہوں نے کہا ہے علم المخاصمہ،
مخاصمہ عربی میں کہتے ہیں علمی جھگڑے کو. تو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علمی دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ اور جو منکرین خدا ہیں، دہریہ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مشرکین عرب کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوگا، وہ آیات علم المخاصمہ کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تیسرا انہوں نے کہا التذکیر بالموت، یعنی قرآن پاک کی آیات ایسی ہوں گی جن میں موت کی یاد دلائی جائے گی کہ تمہیں مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنا منہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنے اعمال کا. یہ ساری آیات کیا ہے؟ التذکیر بالموت، نصیحت کرنا موت کے ذریعے. 3 کیٹیگری ہوگی. چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہی ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرے گا. یہی لفظ ہے نا جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ اکثر علماء نے غلط کیا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمتیں نہیں ہیں، وہ تو دوزخ کی آیات کے بعد بھی یہی آتا ہے. تو دوزخ نعمت ہے. مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے. جب دوزخ کی آیات آئی ہیں تو انہوں نے اسی اعتبار سے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی اس بڑی نشانی کو اے جن و انس کے گروہ کیسے جھٹلاؤ گے. جب جنت کا ذکر ہے تو پھر نعمت ترجمہ کیا. آلا کا مطلب ہوتا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہے. اور 5ویں کیٹیگری انہوں نے بتائی ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان کے ذریعے. وہ بھی قرآن پاک میں اچھا خاصا حصہ ہے. اور یہ الفاظ ایام اللہ، آلاء اللہ، یہ قرآن پاک میں ہی موجود ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ان کو ڈر سناؤ ایام اللہ کا. ایام اللہ پھر اللہ نے بتایا کون سے؟ وہ اللہ کے یوم میں سے ایک یوم تھا جب قوم نوح کو تباہ کیا گیا. اللہ کے فیصلے کا دن تھا نا وہ ایام اللہ میں سے. پھر قوم موسیٰ کے لیے بھی ایام اللہ 10 محرم بن گیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قوم فرعون جو ہے وہ غرق کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں اور ان دنوں کی یاد کرواؤ کہ یہ قومیں اس طرح ہلاک ہوئی تھی. یہ ہے التذکیر بایام اللہ. تو آپ یہ بہت بڑی آپ کہتے ہیں ڈسکوری ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی. آپ قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، اس 5 میں سے کہیں نہ کہیں وہ فال کرتی ہوگی. مثلا آپ کہتے ہیں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ علم الاحکام کے اندر فال کرتی ہے کہ دروشی پڑھنے کا کہا گیا، ایک حکم دیا گیا. 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ماں باپ کو اف تک مت کہو، شرک مت کرو، ناحق قتل نہ کرو کسی کو، ٹھیک ہے، زنا نہ کرو، چوری سے بچو. یہ ساری جو مختلف انداز میں آئی ہیں یہ علم الاحکام کے اندر آتی ہیں. پھر جو فکر آخرت کے اعتبار سے جتنی آیات ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہ التذکیر بالموت ہے. پھر جتنے واقعات سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں ڈیٹیل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کا ذکر کیا. ہم نے ہود کو ان کی قوم میں بھیجا تو قوم عاد نے کیا کیا، سمود کو بھیجا قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو تو کیا کیا، تو ان کے مخالفین غرق کر دیے گئے. قوم یونس کا ذکر اور قوم موسیٰ کا ذکر، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ التذکیر بایام اللہ. اور جو التذکیر بآلاء اللہ ہے اس میں سورہ رحمان پوری کی پوری، سورۃ النحل جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سورہ الروم جس میں اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینومینا آف نیچر کا ذکر، سورج چاند ستارے یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. یہ ساری فزیکل فینومینا زمین و آسمان میں جتنی قدرت کی نشانی ہے یہ التذکیر بآلاء اللہ ہے. اور علم المخاصمہ سورۃ المائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات کا اللہ نے رد کیا، یا سورہ قاف کے اندر دہریہ لوگوں کا، ایتھیسٹ کا رد کیا ہے، اللہ کی ایگزسٹنس کے پروف دیے ہیں جتنے بھی قرآن پاک میں. جہاں جہاں آتا ہے کہ وہی اللہ تمہیں مردہ سے زندہ کرے گا جس نے جو ہے وہ مردہ زمین میں پانی برسا کے تو بیج کو درخت بناتا ہے، اس طرح تمہیں بھی اٹھایا جائے گا. یہ سب کے سب جو مخاصمہ کیا جاتا ہے علم المخاصمہ ہے. اسی کتاب میں انہوں نے ایک ناسخ و منسوخ کا چیپٹر بھی باندھا ہے 20-25 صفحوں کا. اس میں انہوں نے یعنی پرانے بزرگوں کے حوالے بھی دیے ہیں. پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن کی صرف 5 ہی آیات ہیں جو منسوخ ہیں. بعض کہتے ہیں 500 ہیں، بعض کہتے ہیں 200 ہیں. انہوں نے سب کے ساتھ علمی اختلاف کر کے اینڈ پہ انہوں نے کہا 5 یعنی اسکروٹنی کر کے میرے نزدیک بنتی ہیں، جس میں جس طرح ایک سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وصیت تم پہ لازمی کی گئی ہے، جب تمہارے موت کا وقت آئے تو اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرو. تو اس کی منسوخی سورہ نساء میں جب وصیت وہ جو وراثت کے احکام آ گئے تو یہ آیت منسوخ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان ہے، ایک اہل ایمان جو ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کمزوری تمہارے اندر آ گئی. کیونکہ کمزوری یہ نہیں کہ
سابقون الاولون کمزور ہو گئے ہیں. کمزوری یہ ہوگی ہے کہ اوورآل اب جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تعداد تو بڑھ گئی ہے, لیکن ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے لیول کے لوگ نہیں, بعد کے لوگ. لہٰذا اب ریشو پروپورشن نیچے آ گئی ہے. اب ایک مسلمان 10 پہ بھاری نہیں ہے بلکہ 2 پہ بھاری ہے. تو یہ ناسخ و منسوخ اس طرح کی تو انہوں نے مختلف لکھی ہیں. اس میں کوئی قرآن پاک کی یعنی والا معاملہ نہیں آتا. شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوخ ہوا ہے, اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 105. اس کی تفسیر بھی آپ پڑھ لیں, تفہیم القرآن میں بھی پڑھ لیں, اور باقی جگہ پہ بھی تدبر القرآن میں بھی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا. ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں, اس سے بہتر لے آئیں گے. او مثلہا, یا اس کے برابر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے اپنے معاملے کا بھی. باقی رہا لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اپنی ڈیسٹنی میں کسی فیصلے کو چینج بھی فرما سکتا ہے, شریعت کو چینج بھی فرما سکتا ہے. اس کا وہ پابند تو نہیں ہے نا. تو باقی جو رولز بیان ہوئے ہیں اور وہ کیٹاگوریکل ہیں, ان کا ظاہر ہے وہ پابند ہے. ادھر وہ فٹ ہوگی لا تبدیل لکلمات اللہ. مثلا یہ رول ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج سکتا ہے, تو یہ کلمات کفر ہے. یہ اللہ کا کلمہ نہیں بدلا ہے, یہ رول کے طور پہ. لیکن جہاں آپ قرآن میں آیا کہ ہم کوئی آیت بھلا دیں یا منسوخ کریں تو اس کے برابر یا نہیں لے آئیں گے, تو یہ اللہ خود بتا رہا ہے نا. تو یہ لا تبدیل لکلمات اللہ کے ساتھ آپ اسے کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کو یعنی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. باقی ناسخ و منسوخ کے حوالے سے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, یعنی قرآن کی تفسیر کے جو اصول ہیں, وہ کتاب بیسیکلی انہوں نے لکھی ہے علماء کے لیے. لیکن وہ آپ آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ پڑھیں تو ان کو علماء سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی اصول تفسیر کے تو جناب 18 علوم چاہیے, تو اس لیے قرآن پڑھو ہی نا. سر قرآن ہم تفسیر کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. قرآن تو آیا تذکیر کے لیے, اور تذکیر تو بلال حبشی کو بھی سمجھ آئے گی, اور عمار بن یاسر کو بھی سمجھ آئے گی, اور ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو بھی سمجھ آئے گی. حضرت بلال کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں کس مدرسے کی؟ عمار بن یاسر کون سی ڈگریاں تھیں؟ تذکیر, نصیحت. اسی لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے تذکیر کے لیے آسان کیا ہے, تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ باقی یہ کہنا جی قرآن پاک میں جی وہ بڑے بڑے مشکل احکام آتے ہیں, وہ یار مشکل تذکیر کے لیے نہیں ہے, ورنہ تو وہ واقعی ایسے مشکل ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں آتے. جب آپ کے بزرگ امام غزالی کی میہ سعادت میں لکھ گئے ہیں کہ سورج جو ہے زمین سے 160 گنا بڑا ہے, اور میرے جو ہے وہ تیسری کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, تو اس حوالے سے تو امام غزالی سے نالج زیادہ اس کے پاس ہے اس فیلڈ میں. تو میں امام غزالی کو کیا جاہل ڈکلیئر کر دوں گا؟ نہیں. تو سائنس کی فیلڈ میں جو قرآن پاک کی 1000 کے قریب آیات ہیں, تو ہمارے علماء کو تو ان میں سے اکثر کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قرآن میں جو پورشن نصیحت والا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, آخرت میں مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اللہ کے احکامات پورے کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سر اس کے لیے کون سی ڈگری کی ضرورت ہے؟ یہ تذکیر ہے. اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ قرآن پاک میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر کے اندر, بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. لیکن مولوی پھر بھی کہتا ہے مشکل ہے. میں سے پوچھتا ہوں یہ تو تھی آسان, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن سمجھنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی جو قرآن سے دور بھاگے, فوراً بھاگ جائے؟ تو تسی کہانی کتوں کرائی ہے؟ کہانی کولو کرائی ہوئی ہے. اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ بڑا کلپ ہے سخت سا, فضائل اعمال با مقابلہ قرآن. اس میں میں نے انجینئرنگ کی ہے. ہر چیز کی انجینئرنگ ہر لیکچر میں نہیں ہو سکتی. انجینئرنگ دیکھنی ہو تو اس طرف. ویسے اب یہ نئی ٹرم میں نے انٹروڈیوس کرا دی ہے نا, کہتے ہیں نا اس بات کی تفسیر دیکھنی ہو تو فلاں کتاب ریفر ہے. تو میں کہتا ہوں اس کہانی کی انجینئرنگ دیکھنی ہو تو میرا فلاں کلپ دیکھ لیں. ہر کہانی کی انجینئرنگ ہوئی ہے سر. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کویشچن ہے کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام بخاری بھی امام ہے, امام ابو حنیفہ بھی امام ہے, امام ابن تیمیہ, امام احمد رضا خان بریلی, اور امام مسجد بھی امام ہے.
آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام کائنات اور امام الانبیاء کہتے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس تو آپ کو بھی امام کہتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کریں۔ میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے امام کہتے ہیں نا، تو والا امام نہیں کہتے، وہ امام اس لیے کہتے ہیں کہ میرا نام امام ہے، انجینئر محمد علی مرزا، EMAM ایبریویشن بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ امام کہتے ہیں۔ تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ والا امام ہے، اور اگر کوئی دوسرے والا امام کہتا ہے تو اس کو یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امام جو ہے نا، امام کی ڈیفینیشن ویسے تو آپ قرآن پاک میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی پرہیزگار لوگوں کا امام کا مراد کیا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ امام کہتے ہیں فور فادرز، پرکھ، بڑے بزرگ، لیڈرشپ پہ فائز، آگے بڑھ جانے والے۔ امام مسجد بھی آگے کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ مسئلہ بھی آتا ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی لیڈرشپ، اور اس کو آپ انگلش میں کہیں نا، صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن امام کی انگلش